السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے آج کا ذکر کر لیتے ہیں، اور آج کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سب جو ہے وہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نہایت ہی آسان ہے لیکن فضیلت کے حساب سے بہت اعلیٰ ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یعنی دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو کیا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور دعا جو ہے وہ ہم اسی طریقے سے اپنی جو آج کی آیت کو سمجھ لینے کے بعد اسی سے ریلیٹڈ جو ہماری دعا ہے، جو ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ دعا سیکھیں گے اور پھر ہم اس کو اپنی دعاؤں کی لسٹ میں بھی شامل کریں گے اور ڈیلی یہ دعا مانگا کریں گے۔ لیکن سب اس سے پہلے ہم کون سے کرتے ہیں؟ آیت کرتے ہیں۔ آج چھٹا روزہ ہے اور پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 148 ہم کریں گے، جہاں پر پارہ نمبر 6 جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور پہلی آیت ہی جو ہے وہ اس کی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے، لیکن چھٹے سپارے کی پہلی آیت ہے۔ کیا ہے؟ لا یحب اللہ الجہر، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ لا یحب، لا یحب، لا کا مطلب ہے نہیں، یحب پسند کرتا، اللہ نہیں پسند کرتا جہرا بالسوء، برائی کی بات کو بلند آواز میں بیان کرنے کو، من القولی، برائی کی بات کو بلند آواز میں بیان کرنے کو، الا من ظلم، مگر کس کو اجازت دی جا رہی ہے؟ صرف مظلوم کو، کہ وہ اپنی بات بیان کر سکتا ہے۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے، سمیعاً، سننے والا، علیماً، خوب جاننے والا۔ تو انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ خطا کا پتلا ہے، اور کیا ہے؟ ہم سے دیکھیں روزانہ ہی کوئی نہ کوئی انسانوں کے حق میں بھی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہم کوئی نہ کوئی نافرمانی یا گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں۔ تو کیا ہمیں کرنا ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے، اور مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور توبہ جب انسان ایک کر لیتا ہے نا تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد انسان کیا کرے؟ اس پر جمع رہے، اس پر اصرار کرے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا دل ہوتا ہے وہ ایک سیاہ دل میں تبدیل ہونے لگتا ہے، اور ایسا دل بے حس ہونے لگتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں پر اصرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے
برائی کی بات کو اونچی آواز میں، جہر کہتے ہیں اونچی آواز میں بیان کرنے کو، برائی کی بات کو اونچی آواز میں بیان کرنا، تو کیا ہے کہ گناہوں کی تشہیر سے منع کیا جا رہا ہے، گناہوں کو کھلم کھلا بیان کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں کہ ایسا شخص دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ان کے گناہوں کا بھی بوجھ لے کر آئے گا، اور خاص طور پر کیسی برائی کی طرف، برائی کا کام جس میں فحاشی کا عنصر پایا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ظاہر ہو جاتی ہے تو طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں کبھی نہ سنی گئی ہوں گی۔ کیا ہے کہ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ پھیلنے لگتی ہے تو پھر اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ کبھی سنی گئی اور نہ کبھی پائی گئی۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت کا ترجمہ پھر دیکھتے ہیں کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، لیکن اللہ مگر مظلوم کو اجازت ہے۔ کس کو وہ جو ہے برائی کو بیان کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کس کو؟ اور وہ ہے کیسی برائی کو ہم بیان کر سکتے ہیں؟ وہ ہے ظلم۔ اگر ایک مظلوم پر ظلم ہوا ہے، اس کا حق مارا گیا ہے، تو ایسی برائی کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس میں کیا کیا جا رہا ہے کہ مظلوم کو اپنے ظلم کی داستان کے اظہار کی اجازت دی جا رہی ہے، اور مظلوم جو ہے وہ ظالم کے حق میں بد دعا بھی کر سکتا ہے۔ اور کسی سے ذکر کیوں کر سکتا ہے وہ؟ تاکہ اس کو انصاف مل جائے، تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے۔ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کیوں ایک مظلوم اپنی داستان کسی کے سامنے بیان کر سکتا ہے، تاکہ اس کی مدد کی جائے۔ حتیٰ کہ جو مظلوم ہے اس کو کس چیز کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو بری بات کے اظہار کی کیوں رخصت دی ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ ناپسند کر رہے ہیں بری بات کو اونچی آواز میں بیان کرنے سے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ مظلوم کو اب جو ہے اپنے ظلم کی داستان یا جو اس کے ساتھ برائی ہوئی اس کو بیان کرنے کی رخصت دے رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنا بیان کر کے بات کو اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے، اور کسی انتہائی بڑے قدم کی طرف نہ پاؤں رکھ لے، قتل نہ کر دے اس شخص کو، تلوار نہ اٹھا لے۔ کیونکہ جب ایک انسان جب اندر علاوہ پکتا رہتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کسی بڑے جو ہے وہ آتش فشاں کی طرح نکل کے پھٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایک بندہ ایک بات کو اظہار کر دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، تو پھر اس کے اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مظلوم جو ہے وہ اپنے ظلم کی داستان بیان کر سکتا ہے۔ لیکن آیت ہم 148 ہی لے رہے ہیں، لیکن اگلی آیت کو اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دینا، ان اللہ کان عفوا قدیرا، فان اللہ کان عفوا قدیرا، کہ معاف کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ برائی کو بیان کرنے کی اور بھی صورت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہوگا جسے لوگوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ بھی برائی ہے کیا؟ کہ بدترین شخص وہ ہے جسے لوگوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا، یعنی لوگ اب سے ملنا نہیں چاہتے کیونکہ اس کا اخلاق ہی اتنا برا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتے۔ لہٰذا ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ہم سے بھاگنا شروع ہو جائیں۔ کیا آیت ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ نہیں، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی دو صفات کو بیان کر رہے ہیں، وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، کہ اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔
سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، سمیعن بھی ہے اور علیمن بھی ہے۔ سمیعن کیا کہ وہ سن رہا ہے تمہاری باتوں کو، جو تم اپنے منہوں سے باتیں نکال رہے ہو نا، کس قسم کی باتیں نکال رہے ہو، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایسی بات اپنے منہ سے نہیں نکالنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ایسی کوئی بات ہم نے اپنے منہ سے نہیں نکالنی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیعن ہیں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں۔ اور اس میں کیا مطلب، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اور پچھلی بات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہی اپنے منہ سے نکالو، اچھی بات کو کہنے کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور اگلی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ کیا جاننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، اور اگر کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کہ کیا ظلم ہوا، کتنا ہوا، کس نوعیت کا ہوا، اور پھر تم نے اس کے اوپر کیا ریئیکشن کیا، کتنا بدلہ لیا، کیا جو ہے تم نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، تمہارا کیا ریئیکشن تھا آگے سے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں علیمن ہوں، جانتا ہوں۔ اب کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے۔ تو کیا ہے، اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ ظالم مظلوم اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے نا، تو ظلم جو ہے وہ ہمارے دین میں منع ہے، کسی پر بھی ظلم کرنا ہمارے دین میں منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث سے ہی پتا چلتا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ دنیا میں انسان کا جو ظلم ہے نا، جو اس نے کسی کے اوپر بھی کیا ہوگا، کسی نوعیت کا بھی ہوگا، قیامت والے دن وہ اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ لہٰذا کیا ہے کہ انسان کو کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے اور کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق مارنا۔ اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ بدلے کی بھی اجازت دے رہی ہیں، بیان کرنے کی بھی اجازت دے رہی ہیں، اور پھر بدلے کی بھی اجازت ہے، یہ بھی آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس کا اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کس حد تک تم بدلہ لے سکتے ہو، مظلوم اپنے ظلم کا کس حد تک بدلہ لے سکتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ میں بتا رہی ہوں کہ اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں، یعنی اس پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ اور احادیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو صاحب حق ہوتا ہے اس کو اپنی بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی کسی کا کوئی حق ہے وہ کسی کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کا کوئی حق ہے وہ اس کے ذمہ ہے، تو کیا ہے، وہ اپنے حق کو لینے کے لیے بات کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا، اور کہتے ہیں کہ صحابہ اس کی طرف غصے سے بڑے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ صاحب حق ہے، اپنا حق لینے آیا ہے، اس کو یہ چیز، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ اپنی چیز کا کا مطالبہ، اپنے حق کا مطالبہ یہ کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو، یعنی اس نے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور جو ہے، حدیث سے یہ پتا چلتا ہے، حدیث سے، کہ اس نے کوئی جانور بطور قرض دیا ہوا تھا اور اب وہ واپس لینے آیا تھا، اس کی ڈیمانڈ کرنے آیا تھا، تو اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا اس سے زیادہ کا عمر کا جانور تو ہے، موجود ہے، لیکن اس عمر کا نہیں ہے، یعنی جس عمر کا آپ نے اس سے لیا تھا وہ والا نہیں ہے، اس سے زیادہ عمر والا جانور موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے وہی دے دو، کیونکہ سب سے زیادہ اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے، سب سے زیادہ اچھا شخص وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے، کمی نہ کرے، بڑھا کے دے دے، لیکن کیا کرنا ہے، کمی نہیں کرنی۔ اور دیکھیں کیا ہے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی بات کرنے کی اجازت ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتی ہے کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو کسی کے آگے بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ کوئی مدد مل جائے، کوئی انصاف مل جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے اذیت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور اپنا سامان راستے میں باہر رکھ دو۔
लोग फिर जो गुजर रहे थे आगे पीछे गुजरते हुए लोग पूछने लगे ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मेरा एक हमसाया है जो मुझे अजियत देता है, और जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बताया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसा करने को कहा है कि जाओ अपना सामान जो है वो रास्ते में रख दो। जब लोगों ने ये चीज देखी तो लोगों ने कहा, ए अल्लाह इस हमसाए पर लानत भेज और इसे रुस्वा कर। जब ये बात उस हमसाए तक पहुंची तो उसने कहा, जाओ अपने घर वापस चले जाओ, आइंदा मैं तुम्हें कभी अजियत नहीं दूंगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ लोग होते हैं वो प्यार से नहीं मानते हैं, फिर उन्हें सख्ती के साथ जो है कोई ना कोई उनके साथ अमल करके उनको अपनी जो शर होता है उससे रोका जा सकता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि बदले की इजाजत तो दी जा रही है, लेकिन माफ कर देना जो है वो अफजल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जुल्म को माफ करने की वसीयत की थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के दस्ते पर यह लिखा हुआ पाया कि जो तुम पर जुल्म करे उससे दरगुजर करो, जो रिश्ता तोड़े उससे जोड़ो, जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ एहसान करो और हक बात करो, चाहे अगरचे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। यानी क्या है कि क्या है कि अगर तुम्हारी तरफ से किसी की ज्यादती हो गई है ना, किसी के हक में ज्यादती हो रही है, तो अपने कसूर का इकरार कर लो, मान लो इस बात को, अपने खिलाफ ही बेशक जा रही हो, इसका ये मतलब है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माफ किया करो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। यानी कभी हम ये सोचते हैं कि माफ करने से हमारी इज्जत में कमी होगी, मैं उसके नीचे लग जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि माफ किया करो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, तो माफ करने वाले को इज्जत फिर मिलती है। क्या आयत है? ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, ला युहिब्बुल, युहिब्बु हिब्ब मोहब्बत से निकला है, क्या कि नहीं मोहब्बत करता। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं और लेकिन किन लोगों से मोहब्बत करते हैं? जो बुराई की बातों को पसंद नहीं करते हैं, बुराई को बयान करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो शख्स बुराई को बयान करेगा अल्लाह ताला उससे मोहब्बत नहीं करते हैं। और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, देखिए अल्लाह ताला की मोहब्बत की सिर्फ इसमें बताई जा रही है, तो जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत कर ले तो अल्लाह ताला फिर इसका ऐलान करते हैं। किस तरह ऐलान करते हैं ये भी हमें हदीस से पता चलता है कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम सब भी इससे मोहब्बत करो। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम हामिलीन अर्श अर्श में इसका चर्चा करते हैं, यानी जो अर्श के फरिश्ते हैं ना उनमें चर्चा करते हैं कि अल्लाह ताला इस शख्स से मोहब्बत करते हैं, और कहते हैं कि वो जो हामिलीन अर्श हैं, अर्श के जो फरिश्ते हैं, वो भी उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं और उनका एक मिली जुली आवाजों का शोर आने लगता है। यानी वो उसकी चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, उस शख्स की तारीफ करते हैं, उस शख्स की। और फिर सातवें आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लग पड़ते हैं, और फिर हर आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि उसकी मकबूलियत जमीन पर आ जाती है, और फिर जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। लिहाजा क्या है कि हमें वो काम करने चाहिए जिनसे हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो, और हर उस काम से बच जाना चाहिए जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उस शख्स को अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब नहीं होती जिसका जिक्र इस आयत में किया जा रहा है कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई, कि बुराई को, गुनाह को जाहिर करना अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसका चर्चा करना अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी सबसे बड़ा जो गुनाह है ना वो ये है कि इंसान एलानिया जो है वो गुनाह करे, खुल्लम खुला गुनाह करे, ढीठ बनकर ओपनली तौर पर गुनाह करे। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई इंसान जो है ना छुप कर कोई गुनाह उसने किया है और अल्लाह ताला ने उसकी गुनाह पर पर्दा डाल दिया, किसी को उसके गुनाह का नहीं पता चला, तो लेकिन वो शख्स फिर क्या करे, खुद जो है उस गुनाह को बयान करने लग पड़े, उसका चर्चा करने लग पड़े और सबको बताने लगे कि मैंने ऐसा किया है। तो क्या है, इसका मतलब है कि उसने अल्लाह के इस पर्दा डालने को क्या समझा है, कमतर समझा है, और वो खुद लोगों को ये चीज बताता फिर रहा है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو. اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کا گناہ چھپا دیا اور صبح اٹھ کر وہ کہے کہ اے فلاں میں نے رات کو فلاں فلاں گناہ کیا. یعنی رات گزر گئی، کسی کو نہیں پتا چلا گناہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرنا ہے، گناہ ہر حال میں گناہ سے بچنا ہے، لیکن اگر گناہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے تو خود جا جا کر ہنس ہنس کر یا لوگوں کو جو ہے بتانا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. تو لہٰذا اس میں ہمارے لیے بہت سیکھنے کا سبق ہے کہ ماضی میں، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا ہے، لیکن ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، ماضی کے گناہوں کو کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے اور ان کا ذکر جو ہے وہ ان پر شرمندہ ہونا ہے، بجائے اس کے کہ اس کا ذکر کر کر کے لوگوں میں بیان کیا جائے کہ میں تو ایسا کرتی تھی، میں تو ایسا کرتی تھی، میں یہ بھی کرتی تھی. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جس کا بوجھ ہمارے دل پر ہوتا ہے اور ہم اندر ہی اندر جو ہے نا وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، کوڑتے رہتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ گناہ کا جو بوجھ ہوتا ہے نا، یہی ہمیں پھر توبہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور پھر ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے توبہ استغفار کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اس کا کسی نہ کسی طریقے سے اس گناہ کو اپنے کا بوجھ جو ہے وہ اپنے اوپر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور گناہ کو کی کھلم کھلا جو تشہیر ہے نا، اس سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کا جو ہے کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. کہ جو شخص گناہ کو بیان کرتا ہے نا، دوسرے لوگ بھی اس گناہ کو پھر ہلکا سمجھنے لگتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر یہ کر رہا ہے تو یہ کوئی عام سی بات ہوگی. تو دوسرے لوگ بھی اس گناہ کو کرنے لگ پڑتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس چیز کو. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ جس شخص سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام جو ہے وہ نہایت ہی برا ہوتا ہے. اس کو اپنا انجام یاد رکھ لینا چاہیے. کیا ہوتا ہے؟ رزق میں کمی ہونے لگتی ہے، بلاؤں اور آفتوں کا شکار ہونے لگتا ہے، آخرت بھی اس کی تباہ ہو جاتی ہے. اتنا بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پا لینے کا اتنا سخت نقصان ہے. اور اگر قرآن مجید کو پڑھتے ہی ہیں ہم، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں کو دیکھیں جو تباہ و برباد ہوئی. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تفسیر سے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئی، انہوں نے کیوں وہ تباہ و برباد ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا. تو ہم نے اس چیز کو سوچنا ہے. کیا سوچنا ہے؟ کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دیکھے نکلوا دیا، اتروا دیا، زمین پر اتروا دیا. وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کیا ہوا؟ ڈبو دیا گیا. وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے قوم عاد کو تیز تند و تن آندھی جو تھی اس سے ہلاک کر دیا گیا؟ قوم سمود کو کڑک کے عذاب سے ہلاک کیا گیا. پڑھے نا اس میں، تو پھر کیا ہے؟ قوم سمود کو کڑک کے عذاب، کڑک کا بجلی کڑک کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا. قوم لوط کی بستیوں کو الٹا دیا گیا اور پھر آسمان سے ان کے اوپر پتھر برسائے گئے. اور روایات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی نافرمان قوم تھی اور یہ کھلم کھلا فحاشی کرنے والی قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سب سے زیادہ عذاب لایا اور 5 قسم کے عذاب ان کے اوپر آئے تھے. اور قوم فرعون کا پڑھتے ہیں کیا کہ فرعون سمیت یہ لشکر جو ہے وہ پانی میں ڈبو دیا گیا. پیچھے کیا وجہ تھی؟ کہ یہ قومیں جو تھیں وہ نافرمان قومیں تھیں اور برائیوں کو کھلم کھلا کرتی تھیں، ڈرتی نہیں تھیں. اور پھر آخر کیا ہوا؟ اللہ کی ناراضگی کو انہوں نے حاصل کیا. کیونکہ جو شخص گناہ کو کھلم کھلا کرتا ہے نا، اور پھر گناہ کو ظاہر کرتا ہے، پھر اس کو بیان کرتا ہے لوگوں میں ہنس ہنس کے، تو کیا ہوتا ہے؟ اصل میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومن لوگ جو ہوتے ہیں، جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو تقوی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی مخالفت میں یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. کیا کہ جو بھی شخص گناہ کرنے والا ہے نا، جو گناہوں کو بڑے کھلم کھلا اوپنلی بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر وہ خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، وہ اصل میں مخالفت کر رہا ہوتا ہے. کس کی؟ اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنین کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص
جو گناہ کو چھپانے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے گناہ کو ہلکا نہیں سمجھ رہا ہوتا, چاہے وہ چھوٹا سا بھی گناہ ہے نا تو وہ اس کو ہلکا نہیں سمجھ رہا ہوتا, وہ یہ مطلب اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, تو میں اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کروں. کیوں؟ کیونکہ جو گناہ ہوتا ہے نا وہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے دوسروں کے سامنے. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری غلطیاں جو ہیں وہ کھل کر کسی کے سامنے آئیں, ہم چاہتے ہیں ان پر پردہ ہی ڈلا رہے, تو تبھی ہم لوگوں کے سامنے قابل عزت بنے پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اگر ہماری غلطیاں ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائیں تو انسان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. تو جو ایک متقی شخص ہوتا ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے, ان کو چھپاتا ہے ان برائیوں کو, اور ان کی تشہیر نہیں کرتا. لیکن اللہ کی مخالفت میں جانے والا شخص کیا کرتا ہے, اللہ کا جو نافرمان ہوتا ہے وہ کھلم کھلا برائیوں کو بیان کرنے والا ہوتا ہے. اور بیان کرنے کا نقصان بھی کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بیان کرتا ہے نا تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس برائی پر لگا دیتا ہے, اور دوسرے لوگ بھی اسی طرح کی برائیاں کرنے لگ پڑتے ہیں. اور کیا ہے پھر ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اس کے اوپر پڑنے لگتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہدایت کی دعوت دی اس سے ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا. یعنی اگر ایک شخص کسی ہدایت والا کوئی کام کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی وہ نیکی والے کام کرنے لگ پڑتے ہیں, تو ان سب لوگوں کا اجر بھی اس کے حصے میں جائے گا. لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص جس نے گناہ کی دعوت دی اور اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ کا جو برابر کا جو بوجھ ہے نا وہ اس کے گناہوں میں بھی شامل ہوتا رہے گا, ان سب کے جو گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ اس پر بھی پڑے گا, اور اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہ ان کا لیول گناہ کا زیادہ ہوگا تو اس میں کمی کر دی جائے گی. جتنا گناہ ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس کو دیکھ کر گناہ پر چلے ان کو ملے گا, اتنا ہی گناہ جو ہے وہ اس ابتدا کرنے والے شخص کو بھی ملے گا. تو لہٰذا کوئی بھی ایسی برائی جس کو دیکھ کر اور لوگوں کو بھی شے ملے, برائی کا ارتکاب کرنا ہی نہیں ہے اور نہ اس کو پروموٹ کرنا ہے آگے. کیونکہ جو ہماری شریعت ہے نا اس نے ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں, زندگی کے ہر معاملے میں اس نے ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں. ان حدود سے نہیں ہم نے باہر نکلنا. اگر ہم ان حدود سے باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا, ہم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوں گے. جیسے حرام کام ہمارے اوپر کیا کر دیے ہیں, ہمیں واضح طور پر بتا دیے ہیں. اب ہم نے ان حرام کاموں کا سے اجتناب کرنا ہے اور بالکل بھی ان پر عمل نہیں کرنا, ان سے بچنا ہے, چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں. مثلا دیکھیں اگر ہم اپنی مثال لیں, عورت کو کیا ہے زیب و زینت کر کے باہر جانا یا غیر محرموں کے سامنے جانا منع ہے, لیکن پھر بھی کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ کرے, عورتیں کریں کہ کھلم کھلا جائیں بازاروں میں اور اس چیز پر عمل نہ کریں, تو یہ کیا ہوگا, یہ کھلم کھلا برائی ہے, یہ کھلم کھلا گناہ ہے. اسی طرح شراب جو ہے وہ حرام ہے, لیکن ہمارے ملک میں اگر اس طرح سختی نہیں ہے لیکن کیا کرے کہ انسان جو ہے وہ کھلم کھلا اس کو پیے. کھلم کھلا پینے سے تو منع کیا جا رہا ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ چھپ کے پینے کی اجازت ہے, وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے. لیکن کسی بھی برائی کو کھلم کھلا جو ہے وہ کرنے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے, اور یہ زیادہ نافرمانی کی بات ہے. پھر آیت کو دیکھیں, لا یحب اللہ الجہر, لا یحب اللہ الجہر, نہیں اللہ پسند کرتا اونچی برائی کی بات کو کرنے کو. تو ہم نے دیکھنا ہے, تلاش کرنا ہے کہ آخر وہ کون سی باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں, اور پھر ہم نے ان سے بچنا ہے, کیونکہ جب ہمیں وہ پتہ ہوں گی تو تبھی ہم ان سے بچیں گے. سب سے پہلی بات کیا ہے, غیبت. غیبت کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ غیبت جو ہے وہ کیا ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس سے پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ سے ڈرو, یقیناً اللہ نہایت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بارے میں ہے کہ اے وہ لوگوں جو زبانوں سے ایمان لائے ہو, یعنی دل سے ایمان نہیں لائے ہیں, صرف کیا ہے
ज़बानों से ईमान लाए हैं, मुसलमानों की गीबत ना किया करो। मुनाफिकों की तरफ ये इशारा है कि मुसलमान, और कोई भी मुसलमान बहन भाई हो सकता है, हमारे लिए भी है कि मुसलमानों की गीबत ना किया करो और ना उनकी इज्जत और आबरू के दर पे हुआ करो। यानी क्या इसमें हमें बताया जा रहा है कि उनके बारे में बुरी बातें करके उनकी इज्जत दूसरों की निगाह में पामाल ना किया करो, दूसरों की निगाह में उनको डिग्रेड करने की, यानी उनकी कोई बुराइयां बयान करके दूसरों के सामने उनको डिग्रेड करने की कोशिश करना। इसलिए बड़ी ही गौरतलब हदीस है, इसलिए कि जो किसी की इज्जत के दर पे होता है, अल्लाह उसकी इज्जत के दर पे हो जाता है। कितनी सख्त बात है कि जो किसी की इज्जत के दर पे होता है, अल्लाह उसकी इज्जत के दर पे हो जाता है, और जिसकी इज्जत के दर पे अल्लाह हो जाए, उसे उसके घर में ही रुस्वा कर दिया जाता है। कितनी सख्त हदीस है कि हम किसी की बात किसी के सामने बयान करके उसको अपने आप को बड़ा समझ रहे होते हैं और दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी इज्जत को रोंद रहे होते हैं, उसको दूसरों के सामने जो है उसकी इज्जत पामाल कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ये काम ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये काम ना करो। क्या? कि जब कोई शख्स दूसरे की इज्जत के दर पे हो जाता है ना, अपने किसी मुसलमान भाई के, तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी इज्जत के दर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद है। उसमें गीबत जो है वो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और उसको अल्लाह ताला ने कबीरा गुनाह है। और ये हम क्या है कि हम इसको डेली रूटीन में कुछ समझते ही नहीं है। और देखिए इसके बारे में जो हदीस में आपको बता रही थी, वो बड़ी ही जो है वो क्या है, सख्त अलार्मिंग है। क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए वो लोगों जो ज़बान से ईमान लाए हो, मुसलमानों की गीबत ना किया करो और ना उनकी इज्जत और आबरू के दर पे हुआ करो। इसलिए कि जो किसी की इज्जत के दर पे होता है, अल्लाह उसकी इज्जत के दर पे हो जाता है, और जिसकी इज्जत के दर पे अल्लाह हो जाए, उसे उसके घर में ही रुस्वा कर दिया जाता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला को गीबत बहुत नापसंद है, तो हमने गीबत से बचना है। फिर दूसरी जो बात अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, वो है चुगली। चुगली से अल्लाह ताला ने मना किया है। और चुगली होती क्या है, इसको देख लेते हैं कि चुगली होती क्या है। कि यानी ऐसी बुरी बात, किसी किसी की कोई ऐसी बात दूसरे को बताई जाए जिससे क्या हो कि दो लोगों के दरमियान नफरत पैदा हो जाए और उनका जो ताल्लुक है वो खत्म हो जाए, दोस्ती उनकी खत्म हो जाए। यानी एक शख्स की बात दूसरे को बताई जाए या दूसरे शख्स की बात पहले को बताई जाए, और क्या हो और इस तरह बताई जाए कि कोई ऐसी बात है जो उनमें इख्तिलाफी बात है और जिसकी वजह से दोनों की दोस्ती खत्म हो जाए और ताल्लुक खत्म हो जाए। नबी एक बड़ी हदीस है साहब कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दो कब्रों के पास से गुजरे तो खड़े हो गए। सहाबा कहते हैं कि हम भी खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदलने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्ते की जो आस्तीनें हैं वो कांपने लगी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपकपी तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम वो सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अंदर कब्र में अजाब हो रहा था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई दे रहा था, लेकिन सहाबा जो है वो उस चीज को नहीं सुन रहे थे। तो सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मतलब, हमने तो कोई बात नहीं सुनी, क्या मतलब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों, ये दो कब्रों के बारे में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों अपनी कब्रों में बहुत हल्के कामों की वजह से सख्त अजाब जो है वो झील रही हैं, अपने हल्के गुनाहों की वजह से सख्त अजाब झील रही हैं। उनकी जो चीखों पुकार थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई दे रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपकपी तारी हो रही थी। तो हमने पूछा, सहाबा कहते हैं कि हमने पूछा कि किस गुनाह पर इनको अजाब दिया जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इनमें से वो था जो पेशाब के छींटों से अपने आप को बचाता नहीं था, और दूसरा अपनी जुबान से दूसरों को महफूज नहीं रखता था, यानी चुगलखोर था। और घरेलू जिंदगी में तो अक्सर जो है वो, जहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हो या वैसे ही इकट्ठे खानदान रहते हों या किसी इदारे में हम काम करते हों, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एक की बात जो है वो दूसरे को बता देते हैं, दूसरे की बात पहले को बता देते हैं। तो हमें इस हदीस को याद रख लेना चाहिए कि चुगलखोर को कब्र में सख्त अजाब दिया जाएगा।
اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے وہ ہے عیب جوئی. یعنی عیب جوئی کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں کے اندر سے عیب ٹٹولنا کہ اس کے اندر کیا خامی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی خامیوں پر اور ان کی جو کمیاں ہیں کوتاہیوں پر ان پر طنز کرنا, تنقید کرنا. اب ایک ماں ہے نا, وہ تو بچے کی تربیت کر رہی ہوتی ہے, تو بچے میں کوئی کمی ہے, کوئی کوتاہی ہے, تو ماں تو بار بار اس کی جو ہے نا وہ اصلاح کرے گی اور اس کو اس کی بلکہ کمیوں اور خامیوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتی رہے گی اور اس کی کیا کرے گی, تربیت کے لیے وہ یہ ایسا کر سکتی ہے. لیکن کسی مسلمان کو یہ چیز کا حق نہیں دیا جا رہا کہ وہ دوسرے مسلمان کے عیب ٹٹولتا رہے اور اس کو اندر جو ہے وہ خامیوں کو تلاش کرتا رہے, اور اگر اس کو کوئی غلطی پتہ چل جاتی ہے تو اس غلطی کو سامنے رکھ کے اس کو بلیک میل کرتا رہے کہ جو ہے نا چپ رہو ورنہ میں جو ہے تمہاری یہ بات جو ہے وہ سب کو بتا دوں گی, یا اس طریقے سے تمہارا میں یہ راز کھول دوں گی. یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اسی طرح تانا دینا, کسی کو کسی بھی چیز کا تانا دینا, کیوں, کیونکہ دیکھیں قرآن کی سورت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, بڑی ہلاکت ہے تانا دینے والے اور عیب لگانے والے پر, ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا, فحش گو اور بےہودہ بات کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی شخص مومن کی کیٹیگری میں جانا چاہتا ہے تو اسے یہ سب کام چھوڑنے ہوں گے. لان تان کرنا, بری باتیں کرنا, فحاشی کی باتیں کرنا, اور بےہودہ یعنی فضول باتیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کیا, لعنت بھیجنا, کسی پر لعنت بھیجنا. بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی پر لعنت بھیجی تو اس نے یہ قتل کے برابر, یہ اس نے اگر کسی پر لعنت بھیجی ہے نا تو سمجھ لیں کہ یہ قتل کے برابر جو ہے گناہ کیا اس نے. اسی طرح کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دینا, کفر کا الزام لگانا, ویسے ہی تم دو کافر ہو, تم دو جہنمی ہو, یا اس طریقے سے کہنا, یہ بھی سخت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے کہ ایسی بات کسی کے بارے میں کہی جائے. کسی کی بےزتی کر دینا, کھڑے کھڑے کسی کی بےزتی کر دینا, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور دوسرے کی بےزتی کر دینا, لوگوں کے سامنے کسی کو رسوا کر دینا, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. کہ حدیث ہے کہ کسی کی آبرو ریزی کرنا سب سے بڑا سود ہے. یعنی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کھڑے ہو کر کسی کی بےزتی کر دیں. بعض لوگ بہت منہ پھٹ ہوتے ہیں اور بالکل اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. تو حدیث کیا ہے کہ کسی کی آبرو ریزی کرنا سب سے بڑا سود ہے. اور زبان سے کسی کو اذیت دینا, بہت اس میں سخت حدیث ہے, غور سے سنیں, زبان سے کسی کو اذیت دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فلاں عورت کثرت سے نماز, روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے. اب اس میں پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے آگے پیچھے رشتہ دار اور سب ہو سکتے ہیں, آپ کے فیلوز ہو سکتے ہیں, کولیگز ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت نماز, روزہ, صدقہ میں کمی کرنے میں مشہور ہے اور صرف چند پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے, یعنی بہت کم صدقہ کرتی ہے, لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے. تو زبان کی جو حفاظت ہے نا وہ ہمارے اوپر لازم ہے, ضروری ہے یہ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند بہت زیادہ باتیں کرنا, دوسروں کے سر چڑھ جانا, یعنی اونچا اونچا بڑھ بڑھ کر بولنا. جیسے کوئی بات ہوئی ہے, بحث ہوئی ہے, تو دوسرے کو بالکل موقع نہ دینا اور خود جو ہے وہ اونچی اونچی آوازیں نکال کر بات کرنا کہ دوسرے دب جائیں اس چیز سے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. کیوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت یہ بھی غور سے حدیث سنیں, احادیث بڑی امپورٹنٹ ہیں. جب وہ ہمیں احادیث کی روشنی میں یہ باتیں پتہ چلیں گی نا تو تبھی ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے رکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ ایسے آدمی سے غصہ ہوتا ہے جو بہت باتیں بنائے, جو اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے اپنی زبان چلاتی ہے. یعنی کیا کرتی ہے, لپیٹ لپیٹ کر گھاس کھاتی ہے نا, ایسے جو ہے نا وہ تیز تیز روانی میں دوسرے کے اوپر چڑھائی کر کر جو ہے وہ بولنے کی کوشش کرے اور دوسرے کو دبانے کی کوشش کرے. یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے بات. اسی طریقے سے فحش باتیں کرنا,
फहाशी की बातें करना, ये चीजें जो हैं वो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। गाली गलौज करना, ये चीज अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो गाली गलौज करने वाले दो शैतान होते हैं, दो गाली गलौज करने वाले दो शैतान होते हैं, और एक दूसरे की आबरू रेजी करते हैं और झूठ बोलते हैं। इसी तरीके से लड़ाई झगड़ा करना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला झगड़ालू शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कीलो काल करना, यानी कीलो काल होती है बहस और मुबाहिसा करना, वैसे किसी बात पर जो है ना बस बहस कर दी और दूसरे की बात को बिल्कुल भी तस्लीम ना किया, और जो है इलॉजिकल सी बातें जो है वो करना शुरू कर दी। और ला यानी गुफ्तगू करना, यानी फजूल बातें करना जिनका ना कोई सर है ना पैर है, और बस वैसे ही जिनका ना आखिरत में कोई फायदा है, और वैसे ही लोगों को दूसरों को हंसाने के लिए बेहुदा मजाक और इस तरह की बातें करना, ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। तो जब हमें ये पता चल गया कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई, कि बुराई की बातें करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं, ऊंची आवाज में बुराई की बातों को करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं, तो हम हर वो बात करेंगे और हर वो काम करेंगे जो अल्लाह ताला को पसंद है, ताकि हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब हो जाए। तो वो कौन सी बातें हैं जो अल्लाह ताला को पसंद हैं और हमें करनी चाहिए? नेक बातें, अच्छी बातें, कुरान और सुन्नत की बातें, किसी को नेक अमल करने की दावत देना, नसीहतें करना, फिर अच्छी और नरम गुफ्तगू करना, ये चीजें जो है अल्लाह ताला को पसंद हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन वो, हदीस का मफहूम है कि मोमिन वो होता है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें, नरम होता है। फिर बड़ी प्यारी इसमें एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक मंजिल ऐसी है जिसका अंदर बाहर से और बाहर अंदर से नजर आता है। यानी जिस तरह होता है ना ट्रांसपेरेंट शीशे लगे हुए, और कितना वो खूबसूरत मंजर होता है, हर चीज अंदर से नजर आ रही होती है, और अंदर वाला बाहर और बाहर वाला अंदर मंजर नजर आ रहा होता है, तो वहां पर ज्यादा जो है वो हम जो है हमें मजा आता है। तो अबू मूसा शेरी ने पूछा कि वो किसको मिलेगी, यानी ये ऐसी जन्नत, इतनी खूबसूरत जन्नत किसको मिलने वाली है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नरम गुफ्तगू करे, खाना खिलाए, और जब लोग सो रहे हों तो अल्लाह के लिए क्या करे? कलाम करे, यानी अल्लाह के कुरान पढ़े, तहज्जुद पढ़े, नमाज पढ़े। और अल्लाह ताला को क्या पसंद है, क्योंकि हमें जब पता होगा तो हम ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला की मोहब्बत हमें नसीब होगी। कि हक में रहते हुए झगड़ा छोड़ देना, यानी आपको पता है कि मैं ठीक कह रही हूँ, लेकिन मैं जब इस बात को करूंगी, बहस करूंगी, तो झगड़ा बढ़ेगा, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, तो अपना हक छोड़ देना, पीछे हट जाना। हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ देने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक जो है, मैं जिम्मेदार हूं एक जाने महल का, उस शख्स के लिए जो हक पर रहते हुए झगड़ा छोड़ देता है। यानी जन्नत में इसके लिए महल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं इसको दिलवाऊंगा। जन्नत में महल मिल रहा है। यहाँ पर दुनिया में हम छोटा सा घर बनाने के लिए तगोदोद करते हैं ना, तो जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं ऐसे शख्स के लिए महल बनाने का जिम्मेदार हूँ जो हक में होते हुए भी अपना झगड़ा छोड़ दे। यानी उसको पता है कि मैं हक पर हूँ, ये मेरा हक है, मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन मैं जब इस बात को छेड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, झगड़ा बढ़ेगा, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, तो वो अपनी हक को छोड़ देता है। इसी तरह अल्लाह ताला को क्या चीज पसंद है? दूसरे की पर्दापोशी करना अल्लाह ताला को पसंद है। आज अल्लाह ताला कहते हैं तुम लोगों के ऐब छुपाओ, कल क़यामत वाले दिन मैं तुम्हारे ऐब छुपाऊंगा। क्योंकि हमारे ऐब भी अगर लोगों के सामने खुल के आ जाए ना, तो शायद हमसे कोई भी मोहब्बत ना करे। तो इसका तरीका ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे ऐब दुनिया में भी लोगों से छुपे रहें, और क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला हमारी पर्दापोशी कर दें। तो आज हमें अगर लोगों की कोई बात पता चलती है, तो हमने उसको अपने अंदर अहद कर लेना है कि हमने उसको बयान नहीं करना किसी के सामने। फिर इसी तरह किस तरह हम अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं, और कौन सी बातें अल्लाह ताला को पसंद है, कि हमने क्या करना है कि लाग़ बातों से इज्तनाब करना है। जो भी बेहुदा फजूल बातें हैं उनको हमने छोड़ देना है अपनी जिंदगी से, जिनका की कोई वैल्यू नहीं है, उनको हमने छोड़ देना है।
اور کیا ہے کہ دیکھیں اس طرح ہم نے سیکھ لیا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، ہم نے سیکھ لیا، ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ کون کون سی باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور کون کون سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. تو ہم آج بڑے موٹیویٹڈ ہوئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے. ہر بری بات کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں گے اور ہر اچھی بات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد ہماری یہ موٹیویشن آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگتی ہے اور ہم بھی دنیا کے رنگ میں رنگنے لگتے ہیں. تو اس پر استقامت کی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے. اب تو لہٰذا آج جو ہم دعا سیکھ رہے ہیں وہ اسی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر دے کہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ہم ویسے بندے بن جائیں. تو لہٰذا اللہ کے پسندیدہ کاموں کی پھر ہم نے توفیق بھی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اور یہ دعا ہم نے ہر نماز کے بعد مانگنی ہے. اپنی جو دعا آپ کو اوپر اسکرین پہ بھی آپ کو شیئر ہوئی ہے، ہم نے اپنی دعاؤں کی جو لسٹ بنا رہے ہیں اس لسٹ میں ہم نے یہ دعا لکھ لینی ہے. کیا دعا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. بڑا ہی اس کا پیارا ترجمہ ہے. کیا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جا اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. کتنی پیاری دعا ہے یہ دعا. آمین ثم آمین. یہ دعا ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لینی ہے تاکہ ہم ہر وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں پر جمے رہیں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جائے. پھر اسی طریقے سے ہم نے، کیونکہ اس میں زیادہ کردار جو ہے وہ زبان کا ہے، ٹھیک ہے، برائی کو بیان کرنے میں زیادہ کردار زبان کا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کی درستگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. کیا دعا مانگنی ہے؟ یہ دعا بھی آپ کو جو ہے وہ شیئر کی جائے گی. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. یہ بھی آپ نے دعا اپنے پاس لکھ لینی ہے تاکہ روز آپ کو یاد رہے کہ میں نے اپنی زبان سے کسی کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچانا. اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما. اللہم اہدی قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما. وسدد لسانی، اور میری زبان کو درستگی عطا فرما. وسلل سخیمۃ قلبی، اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے. جب دل میں کینہ ہوتا ہے نا تو پھر انسان اس کینے کو زبان پہ لاتا ہے. جب دل میں کسی کے لیے بغض ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، حسد ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر انسان کیا ہوتا ہے برائی بیان کرنے لگتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے روز دعا کریں گے کہ اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور کر دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے اور اپنے پسندیدہ کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.